في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اچھا انتخاب ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أعلم أن فيكم رسول الله لو يؤتيكم في كثير من الأمر فعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم سبحان اللہ سبحان اللہ. إليكم الكفر والفسوق والعصيان. دعا کے پروردگار عالم برادر شعیب زیدی صاحب کے خانوادے کو، اس گھر کو، اس کے مکینوں کو ذکر محمد علیہ محمد کے ساتھ سدا شاد و آباد رہے، اور ان کی تمام ہم سب حاضرین جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں پڑھا گیا، جو بیان کیا گیا سنا جائے، اس کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے کہ ذکر علی عبادت، مولا علی کا ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے شوق سے ہمیں حضم ہے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے عالم بشریت کو، نوع انسانی کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اس رجب کے مہینے میں ایک نہیں دو نعمتیں بھیجی. اپنے گھر میں لامکاں ہوتے ہوئے ایک مکان کو اپنا گھر قرار دیا، کنز خفی ہوتے ہوئے اپنی برہان جلی کو بھیجا، بہت عمدہ. سبحان اللہ. مولا علی کو بھیجا. اور اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو اس نے بعثت دے کے سرکار رسالت مبعوث بھی فرمایا اور معراج بھی فرمایا. علامہ حضرت حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ رجب کا مہینہ میم اور عین کے راج کا مہینہ. راج بیت اللہ سے شروع ہو کے مسجد اقصی تک جاتا ہے. سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنری آیاتہ. مسجد حرام میں ایک آیت کبریٰ کو بھیجا 13 رجب کو، اور بیت معمور جو مسجد اقصی میں دوسری آیت کبریٰ کو بلا دیا. ہم اس مہینے میں دعائیں اور مرادیں کیوں نہ مانگیں اور وہ قبول کیوں نہ ہوں، جبکہ اس مہینے میں 2 محمد اور 2 علی بیٹے ہیں، اور دونوں محمد دونوں علی باب الہوائی تھے. سبحان اللہ سبحان. اور آسمان میں سب کے سب علی ہیں. قبلہ آپ سے ڈرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں، اور کئی غلطی ہو تو بلکہ اصلاح فرمائیے گا کہ امیر المومنین مولا متقین 13 رجب کو جوف کعبہ میں تشریف لائے. کچھ لوگوں کو مولت سے حسد اس دور میں پورا مکہ ہی حرم کہلاتا تھا، کیا کہنے، اور جو بھی پیدا ہوتا مولود حرم کہلاتا. ہم کہتے ہیں کہ بھیا کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں کسی بزرگ یہ بات ہو کہ میں بھی حرم میں پیدا ہوں. امیر المومنین سے لے کے ہمارے 12 امام تک ہر امام نے اس چیز پہ فخر کا اظہار کیا کہ ہمارے بابا جناب امیر المومنین
مولا نے خود بھی فخر کیا کہ میں کعبے میں تشریف لایا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہر ایک مکان کا چرچا مکین سے ہوتا ہے۔ بہت عمدہ ہے۔ علی کا ذکر کرو۔ اچھا دیکھیے، فضیلتیں مکانوں سے نہیں ملا۔ قبلہ آپ سے معافی مانگ کے خود مولا نے اس وقت، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بلند کون ہے فضیلتوں میں؟ جناب امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ انا عبد من نبی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر صرف کعبے میں آنا فضیلت ہوتا تو سب سے پہلے سرکار رسالت تشریف لے گیا، لیکن علی کو صرف کعبے میں بھیج کے بتایا کہ فضیلت مکان سے نہیں ہے، فضیلت مکین سے ہے۔ سبحان اللہ۔ جگانے والے کا نام ہے۔ اس لیے مولانا کوثر نیازی نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، آپ ہمیں وہ مقام دکھا دیں جس میں علی پیدا ہوئے، ہم اس کو قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقبال مولانا کوثر نیازی سے بھی بہت آگے تھے۔ کہنے لگے خواجہ نظام الدین اولیاء کے سلام پہ گیا تو کہنے لگے کہ وہ شمع بارگاہ خاندان مرتضوی رہے گا مثل حرم جس کا آستانہ۔ کسی بھی چشم و چراغ کا گارو میرے لیے تو وہ بھی حرم کے مانند چے جائے کہ مولا علی کی بات کی۔ علی بعد میں اگر کوئی ولی اللہ آ گیا تو وہ بھی مثل حرم ہے وہ گارو۔ ہم مولود کعبہ کا جب جشن مناتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں، جو ہمارے خون میں، ہماری سوچ، ہماری کوشش سے پیدا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ماؤں نے ہمارے خون میں ٹرانسفر کیا۔ اس محبت کو ایک طرف اللہ نے واجب کیا، دوسری طرف اسے امانت سمجھ کے ہماری ماؤں نے ہمارے خون تک منتقل کیا۔ اور جہاں جناب امیر المومنین سے بغض ہوتا ہے وہاں بھی یہی ہے، وہاں بھی ماؤں کی طرف سے وراثت میں ملتا ہے، یہ خون کی طہارت میں بہت ہی شائستہ زبان میں پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خون کی طہارت میں کمی کے سبب سے، اور یہ اس سبب سے ہے کہ یوم الست جس کا انکار کیا گیا تھا، پروردگار نے ان پہ ولایت امیر المومنین کو حرام کر دیا۔ ان کے نصیب کی ولایت ہوتی تو یہ کبھی اس سے دور نہ ہوتی۔ تاریخ میں بڑے بڑے حاسدین گزرے۔ ایک صحابی تھے جناب بریدہ، ایک دن حضور کے پاس آئے، یمن سے آ رہے تھے، مولا علی کی سربراہی میں قافلہ آ رہا تھا جو فتح مکہ کے وقت جا کے وہاں پہ ملنا تھا جناب رسالت واب سے۔ تو کہنے لگے کہ کچھ مولا سے شکایت پیدا ہوئی، کہنے لگے حضور میرے دل میں علی کے لیے رہتا ہے، علی کے لیے عداوت سی ہے۔ یہ بریدہ کے اپنے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں نے ابھی اتنا جملہ کہا تھا کہ حضور کے چہرے پہ جلال آیا اور سرکار نے چہرہ دوسری طرف کر۔ کہتے میں گھبرایا، میں نے فوراً 2-3 خاص لوگ جا کے رہتے تھے ان کے نام لیے، میں نے کہا حضور میں اکیلا نہیں، وہ بھی ساتھ۔ حضور نے پھر بھی چہرہ دوسری طرف۔ مرادہ کہتے ہیں میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوا، میں نے کہا حضور لیکن اب میں علی کو دوست ہوں، لیکن حضور نے جواب نہیں دیا۔ کہتے میں اور بھی گھبرایا، میں نے کہا حضور میں علی سے کبھی بغض نہیں رکھتی۔ حضور پھر بھی خاموش۔ کہنے لگے میری طرف بڑی بے چین ہوا، میں نے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ اپنے دل پہ لے آیا اور آپ سے بیان کر دیا، حضور مجھے معاف کر دیا۔ روز محشر امتی امتی کہہ کے امت کو چھڑوانے والا رسول ناراض ہوا بیٹھا ہے، روٹ گیا ہے، امتی منا مان رہی ہے،
बुरैदा कहते हैं मैंने ये भी कहा, हुजूर ने जवाब नहीं किया। उस वक्त मुझे अचानक वदियत हुआ, मुझे एहसास हुआ मैंने क्या गलती की। मैंने फौरन अपना हाथ आगे किया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, मैं दोबारा से ईमान लेके आता हूं। वाह 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 वाह, मौला के दुश्मनों की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया के बराबर। मौला के दुश्मनों की भी अजीब अजीब मुश्किलात हैं। बुग़्ज़ में कहने लगे कि ये तो जो फ़ज़ाइल अली है, ये अली के फ़ज़ाइल थोड़ी है, ये तो उस तरबियत का नतीजा है जो हुज़ूर सरकार हमने कहा हुज़ूर हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, तरबियत जनाब रिसालत मुआफ़ कर दी। कहने लगे हाँ वो क्योंकि जनाब अबू तालिब के हालात अच्छे नहीं थे तो इसलिए जनाब अली को जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के हवाले कर। हम अर्ज़ कहते हैं कि हुज़ूर जनाब अबू तालिब के 4 बेटे थे, चारों में से बाकी 3 को कहीं लिखा दीजिए कि किसी और भाई के हवाले किया। आपकी तो अपनी हर किताब, आपका तो अपना हर रावी गवाह के खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू तालिब की गोद में पल के जवान हुए, और सिर्फ पल के जवान नहीं हुए, जब रिसालत का ऐलान किया तब भी लिए बाम जनाब अबू तालिब। 40 बरस की उम्र तक इंसान खुद अपना निज़ाम चलाता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन 40 बरस की उम्र में भी जनाब रिसालत मुआफ़ तो जनाब अबू तालिब के गोद में पढ़ रहे थे, जनाब अबू तालिब की ज़ेरे किफ़ालत थी। चले मान ये तरबियत का असर था कि जो फ़ज़ाइल जनाब अमीरुल मोमिनीन को मिले, लेकिन फिर मुझे कहने दीजिए कि उस तरबियत का आप क्या सलाम करेंगे, उस तरबियत को आप कैसे एक्नॉलेज करेंगे जिसके नतीजे में अहमद मुख्तार बनते हैं, जिसमें एक दुर्र यतीम कभी अहमद मुख्तार बनता है, कोई हैदर कररार बनता है। तो ये तो अबू तालिब की तरबियत है कि जिसने जनाब रिसालत मुआफ़ को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि अली को फजीलतों की बुलंदी में बोली जाती। मैंने जो मुख्तसर कर रहा हूँ, आयत जो सरनामे कलाम में पढ़ी से उसका तर्जुमा कर रहा हूँ, उसकी ज़्यादा तवील बहस में नहीं जाता। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि वादमू जान रखो, बी वे खबरदार, ये न कहना कि फिर खबर न दे रहा वादमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, ये जो तुम्हारे दरमियान में है ये मेरा रसूल है, कोई और नहीं है, कोई दूसरा तीसरा आम फर्द नहीं है, ये रसूल है। अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह ला युतीकुम कसीर मिनल अम्र लअनतुम, और ये जो तुम अपने ख्वाहिशात उसके पास ले लेके आते हो ना, बहुत ज्यादा ख्वाहिशों का इजहार करते हो, अगर ये मान भी ले तो तुम्हारे लिए अजाब खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे लिए वबाल खड़ा हो जाएगा। ऐसा है कि अल्लाह ये तुम्हारी ख्वाहिशों के मुकाबले में, अब ख्वाहिशें क्या है अल्लाह ने नहीं बताई, लेकिन जवाब में एक और जुमला कह दिया, तुम्हारी ख्वाहिशों के मुकाबले में अल-वलाकिन लेकिन का लफ्ज़ वहाँ है जहाँ पे तकाबुल हो, वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद किया है और तुम्हारे दिलों में उसको जीनत करार दिया है। हम रसूल अल्लाह से जाके पूछे या रसूल अल्लाह, मुसलमानों के दरमियान आयत आ रही है, वो कौन सा ईमान है जिसको इनके लिए बताना पड़ गया कि हब्बा अलैकुमुल ईमान। तो मैदान खंदक में हमें रसूल की आवाज आती है, बरद ईमान कुल्ले इला बरद, सुभान अल्लाह, ईमान कुल के कुल कुफ्र की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह यहाँ पे रुका नहीं, अल्लाह यहाँ पे रुका नहीं, इसके बाद 3 और बता दिए, एक ईमान बता दिया, उसके बाद बता दिया इसके मुकाबले में 3 से तुमको रोका है, वकर रहा इलैकुमुल कुफ्रा, इनमें से एक कुफ्र है, वल फुसूका और दूसरा गुनाह है, तीसरा वल इस्यान, इस्यान भी गुनाह को कहते हैं। मैं फसूक और गुनाह की तफसीर में जाऊं तो मुझे वक्त चाहिए होगा, बस इतना समझ लीजिए। फसूक उसको कहते हैं जो दिल में छुपा हुआ गुनाह हो, कभी दरीब नमल की सूरत में शक पैदा करे, कभी सुलह हुदैबिया पे जाकर शक करे, इस्यान हुआ जो कुल्ला दुश्मनी पे उतर रहा है। इन तीनों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए नापसंद किया है, इसलिए मोमिनीन, ये जो दिलों में अमीरुल मोमिनीन के लिए बुग़्ज़ उठता है, ये बुग़्ज़ इस सबब से नहीं उठता कि इनको जनाब अमीरुल मोमिनीन की
معرفت نہیں پہنچائے گی، بلکہ اس سبب سے اٹھتا ہے کہ دلوں میں کفر، فسوق اور عصیان کی محبت پال رہی ہے۔ اب اگر ایمان کسی شخصیت کا نام ہے تو تاریخ میں جا کے خود ڈھونڈیے یہ تین بھی کہیں کسی شخصیت کے نام نہ ہو، کوئی کفر ہو، کوئی فسوق ہو، کوئی عصیان ہو۔ میں بالکل آپ مختصر کر رہا ہوں شعیب بھائی، ایک قطعہ پیش کروں گا اور قبلہ حافظ صاحب کا قطعہ اور ایک سلام پیش کر کے بس آپ سے اجازت لوں گا۔ 13 رجب ہے اور بی بی تشریف لے کے آئی، دیوار حرم دیوار نہ رہی، اور جو قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں میں اتارے تو خوف کے مارے ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کی تفسیر بن کے علی کی ماں، جو کہتے ہیں علی ہے میں کہتا ہوں علی کی ماں، اور بی بی آئی تو دیوار حرم احترام میں ٹوٹ گئی، بیوی جوف کعبہ میں داخل ہوئی۔ تو تھوڑا سا مختصر کرتے سے پہلے صرف جی چاہ رہا کہ نقطہ آپ سے بیان کر دوں۔ اس واقعے کے کئی راوی ہیں، اہل سنت کے بھی اور شیعوں میں بھی، خود جناب عبداللہ عباس اور کانب بن زید کے شخص جو بھی اس کے راوی کہتے کہ کعبہ میں، حرم میں، کعبہ میں نہیں حرم میں، شہر کعبہ میں بہت سے سردار عرب بیٹھے تھے، بہت سے پجاری موجود تھے اور اپنا اپنے کام میں مصروف تھے۔ تو بی بی آئی، بی بی نے آ کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا اعلان کیا، بی بی نے آ کے جناب ابراہیم کی تصدیق کی اور آ کے مولود کا واسطہ دے کے دعا کی کہ پروردگار میری مشکل کو آسان کر، دیوار کٹی، بی بی اندر گئی۔ کانب کہتا ہے کہ اب یہ دیکھیے معمولی واقعہ نہیں، جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے ان میں کھلبلی مچ گئی، یہ کیا واقعہ ہو گیا؟ کانب کہتا ہے ہم نے بھاگ کے پہلے دیوار کو دیکھا، اس سے پہلے کہ ہم پہنچے دیوار مل گئی، ہم باغ کے دروازے کی طرف گئے کہ اندر سے کوئی کھٹکار رہا کہ مجھے نکالو نکالو بچ جاؤ، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ہم نے کسی کو بھیجا ابو طالب کی طرف، جاؤ چابی لے کے آؤ۔ ابو طالب خود نہیں آئی، چابی بھیجی، کہتے ہیں ہم تالا کھولتے رہے، تالا کھلا نہیں، ہم ناکام ہو گئے۔ ہم نے سوچا اللہ جانے ابو طالب آئے کیوں نہیں، پتہ نہیں ابو طالب کے دل میں کیا تھا کہ اس کی زوجہ گھر میں گئی نکلی نہیں، تالا کھل نہیں رہا، ابو طالب آئے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ابو طالب کو وہی آ گئی تھی کہ جس طرح آپ گھر بیٹھے رہے، چابی بھیج دی کہ کل یہ نہ کہنا کہ یہ کوشش نہیں کی تھی۔ اگر تالا ابو طالب آگے کھولتے تو تالے پہ واجب ہو جاتا کہ احترام حجت میں کھل جاتا، ابو طالب خود آئے نہیں، چابی بھیج دی کہ اس کو کھول کے دیکھ لو، تالا کھلا نہیں۔ بہت اچھے 4 دن مکے میں پریشانی رہی، چوتھے دن ابو طالب خود چابی لے کے آئے۔ ہم نے سوچا اب کیا لینے آئے، لیکن عجیب ماحول ہے کہ 4 دنوں کے بعد ملبے میں سے کسی کو نکالنے آؤ تو لوگ 4 پائیاں لے کے آتے ہیں۔ ابو طالب اور نتیجے کے ساتھ ہنستے مسکراتے آ رہے ہیں، آ کے تالا کھولا ہے، بیوی اندر سے باہر آئی ہے، جناب امیر المومنین کو جناب محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ رکھا، جناب ابو طالب کے ہاتھوں پہ نہیں رکھا، جناب رسول اللہ کے ہاتھوں پہ رکھا۔ میں کہتا ہوں یہ کیا ماجرا ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ کیوں رکھا؟ کیونکہ بی بی شروع سے یہ جانتی تھی، آپ نے یہ سنا پڑا واقعہ کہ جب بطن مادر میں امیر المومنین تھے، جب کبھی سرکار رسالت مآب آتے تھے، بی بی کھڑی ہو جاتی تھی۔ عرب کی عورتوں نے تانا دیا، فاطمہ کیا ہوا بھتیجے کے لیے اتنا احترام کہ اب کھڑی ہو جاتی ہے؟ بی بی کہتی میں نہیں کرتی، یہ مولود مجھے مجبور کرتا ہے کہ محمد کے استقبال میں کھڑی ہو جاؤں۔ ایک دن کہنے لگی یہ ہم نہیں مانتے۔ سبحان اللہ بیویوں نے بی بی کو پکڑا، لیکن علی نے ایسا زور لگایا کہ ایسے پچھاڑ کے گری کہ جیسے انتر گرا تھا، جیسے مرحب گرا تھا۔ بی بی جانتی ہے کہ یہ مولود کس کے لیے، کس کے انتظار میں جناب سلامت رہی اور جناب رسالت مآب نے کہا کہ یا علی کچھ سنائیے، قبلہ نکال پڑھا، تورات، زبیر، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا ہے۔ بس قرآن کی وہ آیت صرف پہلی آیت پڑھوں گا، اس کے بعد کہتا کہ مولا نے جو آیت پڑھی پورے قرآن میں سے ایک جس سورت کو سلیکٹ کیا کوئی مقصد تھا، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اقرا سے لے کے آخری سورت تک، آخری آیت تک پڑھ سکتے تھے، اللہ سے لے کے خطاب کیا قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون
کہ فلاح صرف وہ مومنین پائیں گے کہ جو اپنے نمازوں میں بھی ڈرتے ہیں۔ کبھی جی چاہتے ہیں کہ پورا اس سورہ کو ایک ایک آیت کو پڑھا جائے، لیکن جسے جناب امیر المومنین کا پیغام سمجھ کے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیجیے کہ علی کا پہلا پیغام یہی ہے کہ قطع ہے کہ مادر عیسیٰ تو نہ تھی، لوٹنا پڑتا جسے کہ مادر عیسیٰ تو نہ تھی، لوٹنا پڑتا جسے آمد ام علی تھی معتبر کرنا، آمد ام علی تھی معتبر کرنا پڑی۔ اب دیکھیے گھر میں یہاں دروازے لگے ہوئے، شعیب بھائی آپ کو دروازہ لگانا ہو تو پہلے دروازے میں نہیں لگائے، دیوار میں ہی در کریں۔ مادر عیسیٰ تو نہ تھی، لوٹنا پڑتا جسے آمد ام علی تھی معتبر کرنا پڑی، در میں در لگتا نہ تھا کعبہ کو تعظیماً تبھی، در میں در لگتا نہ تھا تعظیماً تبھی، علم کے در کے لیے دیوار در کرنا پڑی۔ جملہ ایک منقبت لکھنے کی جسارت کی ہے، ذہن میں اور تھا پڑھوں گا، لیکن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ذہن میں یہ دو مصرے آئے تو جملہ حسین صاحب کو میں نے وہ سڈنی میں تھے کل، میں نے کہا کہ یہ دو مصرے آئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ اس لائق ہے کہ پیش کروں، تو انہوں نے ان کی ہمت بنائی پیش کر رہا ہوں محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آگے تشریف رہیے، میں جا رہا ہوں، آپ کی زیارت ہوتی رہے گی تو مجھے حوصلہ رہتا ہے۔ نہیں کھانے کے محمد علی محمد صلی اللہ فقیر یا فقیر درے دراب بیٹھے یا فقیر درے دراب بیٹھے دراب بیٹھے ہیں، کون ہے کہ نوح و آدم و عیسیٰ جنات بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان یا علی سبحان اللہ سبحان کہ محفل ذکر علی کی مولا نے کہا کہ مولا اسی تو آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مولا کا پھر کون سے کوئی دور نہ سجا کے محفل ذکر علی کی کئی نجوم کئی بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اگلے شعر میں دو لفظ آ رہے ہیں صرف بچوں کے لیے جواب دیتے ہیں کہ مجیب اور مجاب، مجیب جواب دینے والا، مجاب اسے جواب مل جائے۔ دعائیں اپنی بنانے علی قبول ہوئی، دعائیں اپنی بنانے
اللہ سبحان اللہ بھی واہ 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 آپ نے یہ محفل سجائی اور اس گھر کے لیے ایک شعر ہے رہے گا پہرا یہاں قدسیوں کا شام تلک رہے گا پہرا یہاں قدسیوں کا شام تلک یہاں پہ آج رسالت ذکر علی کی محفل اور سرکار تشریف نہ لگا رہے گا پہرا یہاں قدسیوں کا شام تلک یہاں پہ آج رسالت مآب بیٹھے ہیں مقدار لگے حسین باغ جنا میں وہ لوگ جائیں گے واہ 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 حسین باغ جنا میں وہ لوگ جائیں گے علی ولی کی جو تھامے رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسکرین کی طرف منہ کر لیں بہت شکر گزار ہیں مرزا صاحب کے